محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہ والو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی میں نمونہ نہ بنائیں تو اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی یورپین کو کہ وہ کرتے پاجامے یا شیروانی میں نظر آئے؟ اس کی دلچسپی کرتے پاجامے یا شیروانی میں ہو؟ یقیناً کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے پینٹ شرٹ، تھری پیس سوٹ، اس کو عزت و وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع پر دولہا اپنے لیے جو لباس پسند کرتا ہے وہ عموماً تھری پیس سوٹ ہوتا ہے، سفاری سوٹ ہوتا ہے۔ اللہ والو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھانک کر دیکھا ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ چھوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس پسند فرماتے تھے، اور لباس میں کیا چیز تھی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی؟ ہماری الماریاں بھری پڑی ہیں، 10 20 سوٹ لائن سے لگے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آج کون سا لباس پہنیں، آج کون سا سوٹ پہن کر ہمیں آفس جانا چاہیے، آج کون سا سوٹ پہن کر فلاں تقریب میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہم انتخاب میں ہی الجھ جاتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ہمارے پاس ملبوسات کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لباس کی مختلف چیزوں میں نقش والی جو چادر آپ باندھتے تھے وہ چادر آپ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ یہ مختلف روایات در حقیقت ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات کے حوالے سے رہنمائی کر رہی ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ جو لباس پہنتے تھے ان لباس میں بھی تخصیص فرماتے تھے کہ کون سا لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے، بلکہ ہمیں اس حوالے سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ آپ کون سا لباس کا کون سا حصہ کس طرح سے استعمال کرتے تھے، اس کا انداز کیا ہوتا تھا۔ مثلاً ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تھے تو اپنے دونوں موڑھوں کے یعنی دونوں کندھوں کے درمیان اس کا شملہ جو ہے وہ ڈال لیا کرتے تھے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ وہ شملہ پیچھے کے بجائے آگے کی طرف ایک کندھے پر لٹکا لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شملہ پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم یہ بات دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے ملبوسات پسند تھے، کون سا لباس آپ پسند فرماتے تھے اور کس طرح سے اسے پہنتے اوڑھتے تھے۔ تو یہ جب ہم توجہ کریں گے تو ہم یقیناً دنیاوی حوالے سے اور اخروی حوالے سے اپنے لیے بہت بڑا خزانہ عمل کا جمع کر لیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ تہمت کا استعمال جو ہے وہ بہت متروک سا ہو گیا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانتے ہوئے تہمت کا استعمال کریں، ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھا کرتے تھے، تو ہم بھی جو ہے وہ تہمت اپنی زندگی میں شامل رکھیں تو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ظاہر ہے ایک شہید کا ثواب ہی کس قدر ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پسند فرمودہ ملبوسات پر توجہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پسند فرمائے ہیں ان کا استعمال اپنی زندگی میں یقینی طور پر نافذ کر لیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالسلام عادل ضرور دیکھیں اور ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔